دین کا ہر ایک کام ہم بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں، اور اس بات کو بھی محسوس کریں کہ ہم دین کی یعنی نہ تو اس کا معنی جانتے ہیں نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عبادت کا مطلب، لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے، اور جتنا زیادہ اہم ہے اتنی زیادہ ہم اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا جو بھی شاعر ہیں، مثال کے طور پہ مردوں کے لیے داڑھی ہے، اور عورت پردہ شروع کر دے یا نوافل شروع کر دے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی عبادت گزار ہے۔ تو یہ بڑی ایک بہت ہی زیادہ ایک غلط فہمی کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تمام جو زندگی کی کامیابی ہے اس کا تعلق عبادت سے ہے، یعنی انسان اگر عبادت کرے گا تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا یا کامیاب ہوگا، اور اگر عبادت نہیں کرے گا تو وہ اپنے مقصد زندگی میں ناکام ہوگا، وہ فضول زندگی گزار رہا ہے۔ یا اگر میں آسانی سے ایک جملہ کہوں سمجھنے کے لیے، کہ جو عبادت گزار ہے وہ تو صحیح انسان ہے اور مومن ہے اور ایک کامیاب انسان ہے، اور جو عبادت گزار نہیں ہے وہ ایک ناکام انسان ہے، اور وہ زندگی ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یعنی جو عبادت نہیں کر رہا تو وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کے مقصد کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ یعنی عبادت کے ذریعے ہم اپنے منزل مقصود کو پا سکتے ہیں، اور اگر عبادت نہ کریں تو ہم راستے سے بھٹک جائیں گے۔ جو عبادت گزار ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، جو عبادت نہیں کر رہا تو وہ بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم، یعنی یہ اتنی زیادہ اہم بات ہے کہ اس کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا اب تک کی جو گفتگو ہے اس میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ عبادت کے مطلب کو اگر آپ سمجھے نہیں ہیں تو پھر آپ عبادت کر بھی نہیں سکتے۔ عبادت کے مطلب کو یا عبادت کی ضرورت کو اگر آپ نہیں سمجھے تو پھر آپ عبادت کر بھی نہیں سکتے۔ یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عبادت کو سمجھنا اور سمجھ کر ایک کام کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی آپ ایسا ہی کرتے ہیں، ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ناپ تول کے کرتے ہیں، اور ایک مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ خاتون خانہ جب کھانا بنا رہی ہے تو پہلے یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نے کیا بنانا ہے، اور جب کھانا بنانی شروع کرتی ہے تو اس میں جو مسالے ہیں، جو نمک مقدار ہے، یا جو گھی ہے، یا جو بھی ہے، پانی، گھی، جو بھی استعمال ہو رہا ہے وہ ایک اندازے سے ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ نے یعنی سبزی چڑھا دی، دال چڑھا دی، اور اس میں بس آنکھیں بند کر کے آپ اس میں نمک ڈالنے لگی، چمچ آپ نے کھانے کا چمچ لے لیا اور آدھا کلو دال پکا رہی ہیں اور 10 چمچے نمک کے ڈال دیے،
ایسا تو نہیں ہے نا. دنیا کا ہر ایک کام آپ سوچ سمجھ کے کرتی ہیں. آپ جب جوتے بھی پہنتے ہیں پاؤں میں تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سیدھا پاؤں کا جوتا کون سا ہے. بچے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں تو ہم ان کو ٹوکتے ہیں. غلطی پر ٹوکا جاتا ہے. کوئی بھی غلطی ہو دنیا میں تو ہم خود بھی اس سے بچتے ہیں اور لوگوں کو بھی ٹوکتے ہیں. اور غلط کام، غلط انداز سے کام ہم نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. میں دنیا کے کاموں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ عام طور پہ ہے. اگر ایک بچہ ہے وہ اپنے لیے لڑکا ہے اور مؤنث کا صیغہ استعمال کر رہا ہے تو لوگ اس میں ہنسیں گے، اس کو سمجھائیں گے، ماں سمجھائے گی کہ نہیں تم لڑکا ہو، تم تو لڑکی نہیں ہو. تو یہ ہر ایک معاملے میں یہی ہے. دوپہر کا ٹائم ہے، آپ آفس میں ہیں اور آپ وہاں پہ اپنا گدا ساتھ لے آئیں، وہاں نیند شروع کر دیں آفس ٹائم میں تو آپ کو ٹوکا جائے گا. نیند کا ٹائم الگ ہے اور آفس کام کے لیے لوگ جاتے ہیں. ہر ایک کام، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک کام ہم نہایت سوچ سمجھ کے بامقصد انداز سے کرتے ہیں. اور جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو ہم عبادت نہیں، دین کا ہر ایک کام ہم بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں. اور اس بات کو بھی محسوس کریں کہ ہم دین کی یعنی نہ تو اس کا معنی جانتے ہیں نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ کو بھوک لگتی ہے تو یعنی آپ جب کھانا نہیں کھاتے تو آپ کو بھوک لگتی ہے تو پھر آپ یعنی کھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. یا آپ کام سے تھک جاتے ہیں تو پھر آپ آرام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ہر ایک کام آپ کرتے ہیں ضرورت اور ایک مقصد کے تحت. اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہم بنا سوچے سمجھے گزار رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ زندگی ہے کیا، کیوں ہے، کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے. چلو ٹھیک ہے، کس نے دی ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ زندگی کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک یقین ہمارا پیدا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ غیر شعوری طور پہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہمارا مقصود حیات ہے، دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنا. آپ دیکھ لیں، آپ کے لیے آئیڈیل جو ہے، آئیڈیل زندگی دنیا ہی ہے. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، ایک جدوجہد کی داستان ہے، ایک مقابلہ ہے، کوشش ہے. تو یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو دنیا کو مقصد بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ بڑی ایک یعنی ہر سوچ جو بھی ہماری حقیقی ضرورت سے تعلق رکھتی ہے بات، تو وہ اس کے بارے میں ہم نے غلط سمجھا ہے. زندگی ہم نے غلط سمجھی بھی ہے. یہ بڑی گہری بات ہے، اس بات پہ آپ غور کریں. زندگی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا. یہ تو ایک تھوڑا سا وقت ہے، اس میں آپ کو جنت جانے کی تیاری کرنی ہے، بس ختم بات. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اور پوری آیت ہے نا، انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. آپ ان سے کہہ دیجئے، نبی سے اللہ تعالیٰ کے الوار ہے کہ بھئی میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود کوئی اور نہیں ہے لیکن وہ ایک ہی ہے.
اور ومن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو تو وہ اس کے لیے کوشش کرے، فلیعمل عملا صالحا، کوشش کرے، اچھا عمل کرے، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم